أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الصافات آیت نمبر 22 بسم الله الرحمن الرحيم واحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو وما كانوا يعبدون اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا فاہدوہم الی صراط الجحیم پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو وقفوہم اور انہیں ٹھہراؤ انہم مسئولون بلا شبہ یہ سوال کیے جانے والے ہیں ما لکم لا تناصرون کیا ہے تمہیں تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کریں گے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ کہیں گے بلا شبہ تم ہمارے پاس قسم کی راہ سے آتے تھے قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان والے نہ تھے وما كان لنا عليكم من سلطان اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود حد سے بڑھنے والے لوگ تھے فحق علينا قول ربنا پس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی انا لذائقون بلا شبہ یقینا ہم چکھنے والے ہیں فاغویناکم انا کننا غاوین پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا بلا شبہ ہم خود گمراہ تھے فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون پس بلا شبہ وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے انا کذالک نفعل بالمجرمین بلا شبہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں ابھی جو آیات بینات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا قیامت کے دن کا تذکرہ آگے کچھ بات محذوف ہے جو ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کے سامنے لا کھڑا کرے گا اور پھر جو ظالم لوگ ہوں گے اور ان کے جوڑے ہوں گے اور جن لوگوں کی وہ اللہ رب العزت کے سوا پرستش کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا اور جہنم میں داخل کر لیا جائے گا یہاں ظلم جو ہے وہ اپنے خاص معنی میں استعمال ہوا ہے عام ظلم مراد نہیں بلکہ خاص ظلم جس سے مراد شرک ہے وہ یہاں پر مراد ہے گویا عام لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مشرک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کی طرف جاؤ کیونکہ یہاں ظلم کے مقابلے میں بلکہ ظلم کے ساتھ اس عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے من دون اللہ جو ہے اللہ کے سوا جو ہے جو انسان اللہ رب العزت کی پرستش کرتا ہے اس کے باوجود اس سے کبھی کوئی ظلم ہو گیا وہ ان آیات میں شامل نہیں ہے بلکہ ان آیات میں خالص مشرک لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے سوا اور لوگوں کو معبود بنا لیا تھا اور یہ بات ابھی جو آیات میں ہم نے پڑھی ہے کئی بار پہلے بھی یہ بات ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے مشرک لوگ اللہ رب العزت ان کو وہاں جمع کرے گا جن لوگوں کی دنیا میں یہ پرستش کیا کرتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری اس طرح عبادت کی جائے من دون اللہ ایسے مشرکوں کو بھی اللہ رب العزت وہاں جمع کرے گا اور ان کے عبادت گزار اور معبود دونوں کو جمع کرے گا اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور جھگڑا کریں گے اور اس جھگڑے کا اس دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بالآخر اس بات پر ان کا اختتام ہوگا کہ ہم بھی ظالم تھے اور تم بھی ظالم تھے اب آج اللہ رب العزت نے جو عذاب دیا ہے تم بھی چکھو ہم بھی چکھتے ہیں اور یہ بات بھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ آپس میں ان کا باقاعدہ ادھر ایک دوسرے کے ساتھ مجادلہ ہوگا لڑائی اور جھگڑا کریں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اس کو عذاب زیادہ دو کیونکہ اس نے گمراہ ہمیں زیادہ کیا تھا لیکن اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے تم سب کے لیے ہی دوہرے عذاب ہیں
لیکن تمہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ یہاں بھی ہم نے پڑھا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، عذاب میں یہ ایک دوسرے کے شریک بنیں گے۔ لہذا دنیا میں اللہ رب العزت سے دور کرنے والے لوگ اور اپنے ساتھ ملانے والے لوگ، اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنی عبادت کروانے والے، یہ معبود بھی اور ان کے عبادت گزار بھی جو خالص مشرک لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا ہم نے انجام یہاں پر پڑھا ہے۔ ان کو ظالم بھی کہا گیا اور ان کو مجرم بھی کہا گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کا جو عذاب ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد دعوت کا کیا تھا؟ سب کا ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے کسی طرح بھی لائق نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی۔ تو ہم یہ دعوت اپنے ہاتھوں رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس دعوت کو لوگوں تک پھیلائے بھی، اور اپنے طور پر لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، کلمہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی خود بھی کوشش کی جائے اور دیگر لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔